السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 108 کریں گے، باب فی المجاہدہ۔ کوشش کرنے کے چپٹر میں سے ہے۔ ان ابی صفوان عبداللہ ابن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ ترمذی کی روایت ہے، رواہ الترمذی۔ حدیث مختصر لیکن معنی اپنے حساب سے بہت عظیم ہے۔ سب سے پہلے کچھ ہم کوئک کوسچنز کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ابی صفوان کون سا مرکب ہے؟ ابی صفوان مرکب اضافی ہے۔ عبداللہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ قالا کون سا فعل ہے؟ ماضی۔ رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ جی مرکب اضافی ہے۔ خیر الناس کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ تالا کون سا فعل ہے؟ جی فعل ماضی ہے۔ حسنہ کون سا فعل ہے؟ حسنہ کون سا فعل ہے؟ حسن فعل ہے۔ حسنہ کون سا فعل ہے؟ سر حسنہ اسم ہو میرا حسنہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے، گڈ۔ عمرہ کون سا مرکب ہے؟ عمرہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی سر۔ گڈ۔ عملہ کون سا مرکب ہے؟ عملہ کون سا مرکب ہے؟ جی مرکب اضافی ہے۔ گڈ۔ ان ابی صفوان، ابی صفوان مرکب اضافی، عبداللہ ہی اس کا بدل ہو گیا، یعنی ابو صفوان اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن بسر، اور الاسلمی ان کا قبیلہ ہو گیا، رضی اللہ عنہ۔ ابو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کا فاعل ہوا جو ابو صفوان کی طرف لوٹ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قالا سے لے کر حسن عملہ تک یہ پورا مقولہ پہلے قالا کا مفعول بن گیا۔ دوسرا قالا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ مرکب اضافی، رسول مرفوع، یہ فائل ہے قالا کا، قالا فعل ماضی، قالا یقول باب نون سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں سے جو حدیث ہے خیر الناس ہے، خیر الناس سے یہ آخر تک مقولہ ہے دوسرے قالا کا، اور یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے جملہ اسمیہ ہے؟ اب ہم اس کو الگ الگ کر کے حل کر لیتے ہیں۔ خیر الناس مبتدا، لوگوں میں سب سے بہتر، خیر اسم التفضیل ہے، لوگوں میں سب سے بہتر، خیر الناس مبتدا، خبر جملہ، اور خبر جملہ کون سا ہے؟ من اسم الموصول، اور اس کا ہے صلہ، طال عمرہ، ابھی اس کا صلہ ہے، صلہ اور اسم الموصول کا جو کنیکشن ہے وہ ایک ضمیر کے ذریعے ہے۔ وہ کون سی ضمیر ہے؟ وہ عمرہ مرکب اضافی میں موجود ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ طال فعل الماضی، طال یطول، تا واو لام مادہ، لمبا ہونا، عمرہ یہ مرکب اضافی، یہ فاعل ہوا طالہ کا۔ ان لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے
من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، یعنی لمبی عمر والا بہتر ہے، لمبی عمر، لیکن شرط ہے ساتھ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، یہ والا عطف ہو رہا ہے طال عمرہ پر، حسنہ فعل ماضی اور عملہ اس کا فاعل، عملہ میں ہو واپس اسی من کی طرف لوٹ گیا۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہوئی، وحسن عملہ اور اس کا عمل بھی اچھا ہوا۔ تو یعنی لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اچھا ہو، تو پھر ایسے لوگ خیر الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اب کیا عمریں ہماری اختیار میں ہیں؟ کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو؟ بالکل ہمارے ایک اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک تقسیم ہے، اس کی حکمت کی بنیاد پر۔ اس پہ کوئی کسی کو سوال اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی بھی حوالے سے ویسے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو ویسے بھی کسی سے بھی پوچھا نہیں جا سکتا کہ فلاں لمبی عمر کا کیوں ہے تو فلاں تھوڑی عمر کا کیوں ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بہت لمبی عمر پاتے ہیں، کوئی جوانی پاتے ہیں، کوئی کسی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور جس کی اصل حکمت صرف اسی کو معلوم ہے کہ کب کیا کون کس نے فوت ہونا ہے، یہ اس کی طرف سے طے کردہ بات ہے۔ البتہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے، جو ہماری کوشش ہے، وہ ہے دوسرا پورشن حسن عملہ، یعنی جس کا عمل اچھا ہو۔ سو عمل کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم خود کریں۔ تو اس حدیث میں اصل میں میسج یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر سے مراد یہ یوں سمجھ لیجئے کہ خیر کے حاصل کرنے میں زیادہ، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ جو تھوڑی عمر میں فوت ہو گیا بڑے اچھے عمل کرتا تھا وہ خیر الناس نہیں ہے۔ یہاں مقصد خیر سمیٹنے والے، زیادہ خیر سمیٹنے والے، یوں ہے ایک طرح سے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ خیر سمیٹنے والے لوگ کون سے ہیں؟ یقیناً ایک آدمی ہے، اگر اس نے 80 سال عمر پائی فار ایگزامپل، اور اس 80 سال میں اس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، وہ جس نے 40 سال کی عمر پائی اس نے بھی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یقیناً وہ جس نے 80 سال کی عمر پائی۔ کیوں؟ اس نے زیادہ عرصہ نمازیں پڑھی، زیادہ عرصہ اس نے اللہ کی عبادت کی، زیادہ عرصہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، یقیناً اس نے زیادہ کمائی کی، تو اس نے زیادہ خیر سمیٹی۔ بیسیکلی اس حدیث کا اللہ عالم جنرلی مطلب یہ ہے، یعنی زیادہ خیر سمیٹنے والے لوگ کون سے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری روایت میں اس کا اگینسٹ بھی جملہ ہے کہ یعنی برے لوگ کون سے ہیں؟ لوگوں میں سے وہ جن کی عمر تو لمبی ہو لیکن اعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہوں، خیر نہ ہو، برے عمل ہو۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ ایک آدمی نے اگر لمبی عمر پائی اور اس نے اس لمبی عمر میں بھی برے کام کیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے زیادہ عرصہ تک برائی کی، اس نے زیادہ عرصہ تک برا کمایا، اس کے کندھوں پر وزن بڑھتا رہا۔ تو بعض دفعہ ہم مسلمان کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں، مثلا یہ ٹرمپ کی بڑی لمبی زندگی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی فضول لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے ملکوں میں موجود ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یار بڑی ان کی لمبی عمریں ہیں، یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے نوملی، جس میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس آیت کو پڑھ لیجئے گا سرچ کر کے۔ اس میں مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی عمر کو لمبی کرتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ ان سے بہت راضی ہے، ان کو خیر کے جناب سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے، نہیں، بلکہ ان کے کندھوں پر وزن در وزن ہو رہا ہے معاملہ۔ ان کے کندھوں کو برے اعمال کرنے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ اور کریں تاکہ ان پر اور برڈن بنے، ان کو اور پتہ چلے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کا باقاعدہ وہاں پر جو آیت موجود ہے نوملی جا کر تلاش کیجئے گا، تو اس آیت میں جواب ہی ایسے لوگوں کو ہے کہ جو اس طرح کے سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ان کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو عمریں بھی بڑی لمبی ملی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو وہاں پر مل جائے گا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سو خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ عمر کی جو طوالت ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اچھے عمل کی ہمارے اختیار میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی۔ البتہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جس کا مقصود اور مفہوم ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو،
تو پھر وہ کیا کرے، وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ان کے ساتھ جس طرح کا بھی وہ تعاون کرتا ہے آگے بڑھ چڑھ کر کرے۔ یہ کسی کے لمبی عمر کی وجوہات میں سے ہے۔ البتہ لمبی عمر پر بہت سے علماء نے بہت سے اقوال لکھے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی عمر پانے کی، یعنی فلاں کی عمر بڑھ جاتی ہے، انہوں نے اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ موت کا وقت ہے وہ تعین اس کا کر دیا ہے، مثلا کسی کی 60 سال زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ آلریڈی اس کا طے کر چکے ہیں کہ یہ 60 سال ہی جیے گا، لیکن اب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے بڑھ جانے کی مراد سالوں سے نہیں لی ہے، یعنی کسی کی عمر بڑھ جاتی ہے سے مراد انہوں نے یہ لی ہے کہ بیسیکلی وہ ایک اور روایت لے کر آتے ہیں جس کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اصل میں انسان کی زندگی اس کے دل کے زندہ ہونے سے ہے، اور کسی انسان کا مردہ ہونا اس کے دل کے مردہ ہونے سے ہے، یعنی مثلا ایک آدمی کی عمر ہو 60 سال اور دل اس کا مردہ ہو، دل مردہ ہونے سے مراد ہے ذکر سے خالی ہو، اعمال صالحہ سے خالی ہو، تو بیسیکلی اس کی عمر لمبی نہیں ہے، اس نے بہت تھوڑی عمر جی ہے، کیوں؟ اس کا دل بہت مختصر وقت کے لیے کبھی زندہ ہوا ہوگا۔ لیکن ایک آدمی ہے اس کی عمر 40 سال ہے مثلا، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے تو اس نے بہت لمبی زندگی گزاری، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ لمبے عرصے تک اللہ کے لیے تڑپتا رہا ہے، اللہ کی یاد سے سجا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ جی بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر لمبی ہو جاتی ہے، عمر لمبی ہونے سے مراد انہوں نے یہی لی ہے کہ وہ جو دل ہے انسان کا، اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو زندہ ہونا ہے، اس کا زندہ ہونا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، تو وہ اللہ کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مطلب وہ سپین بڑھ جاتا ہے، جو ایئر سپین ہے یہ اتنا ہی رہتا ہے جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا، البتہ اس کو توفیق ملتی ہے نیک اعمال کرنے کی، اس کے دل کو زندگی ملتی ہے اللہ سے رابطے بڑھانے کی۔ تو بعض علماء نے اس کی یوں توجیہ پیش کی، باقی اللہ عالم بالصواب۔ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی عمر کے معاملے میں بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تیری عمر لمبی ہوئے، اللہ تیری لمبی عمر دے وے، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ دعا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی کسی کو دعا دیں تو آپ اسے یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر عطا فرمائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کرے تیری عمر لمبی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ پتہ چلے کہ اس کو عمر تو لمبی مل گئی لیکن اعمال اس کے برے ہو گئے، تو یعنی آپ نے الٹا اس کے لیے خطرناک دعا کر دی کہ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ اور برڈن رہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو یقیناً جب بھی دعا دیں کسی کو لمبی عمر کی تو ساتھ اضافی کلمات ضرور کہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی والی عمر کی دعا کریں کسی لیے، اور خیر و برکت میں یقیناً سب سے خیر میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اسلام ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔